اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس آج کل ایک قصہ آیا ہوا ہے اور کسی صاحب نے تفصیل سے یہ سوال لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جو بدعتی حضرات کی روایات پائی جاتی ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ پھر انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حدیث ناقابل اعتماد ہے۔ پھر یہ بھی اصرار کیا کہ تم خود اس کا جواب لکھو اور کوئی نہ لکھے۔ تو پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے اسی موضوع کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی 40-50 صفحے ہوئے اور کوئی وقت ہی نہیں ملا ان 2-3 دن میں کہ جو چیز آج کہنی تھی اس کا کچھ مطالعہ کرتے۔ تو اس لیے آج آپ سوال کر لیں، جو آتا ہوا اس کا جواب دے دیں گے۔ جو کچھ اب تک لکھا ہے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیں۔ جن صاحب نے سوال کیا ہے انہوں نے لفظ سے لکھا کہ آپ کی کتابوں میں جو بدعتی حضرات کی روایات ہوتی ہیں اور یہ بدعتی کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حکومت قائم ہو تو پھر اس کے بعد خون کا فیصلہ کریں گے۔ پہلا گروہ جو تھا انہوں نے شدید احتجاج کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلہ چلی گئیں، اور نائلہ عیسائی خاتون تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، اور اللہ نے جو اس بات کی اجازت دی ہے قرآن کریم میں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کیا تھا۔ تو اس وقت معاشرہ مسلمانوں کا اتنا شفاف تھا کہ کوئی ایک بات ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بیوی چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عیسائی تھی تو لہذا یہ عیسائیوں کی سازش ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگلیاں اور جس قمیص پہ خون لگ گیا تھا یہ لے کے راتوں رات مکہ مکرمہ چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئی کہ خلیفہ راشد کو قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے وہاں سے بصرہ کا رخ کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 6 آدمی کہے تھے کہ میری جگہ ان میں سے کسی کو بھی خلافت دے دی جائے، ان میں حضرت طلحہ، زبیر اور سعد 3 اور علی رضی اللہ عنہ 4 یہ حیات ہیں۔ تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ بعض جگہ پہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور پھر یہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ مدینہ منورہ واپس آتی، وہ وہاں سے بصرہ تشریف لے گئی، اور بصرہ والوں نے انہیں کہا کہ آپ آئیں اور ہم سب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اتنا دباؤ تھا مدینہ منورہ میں کہ آپ بیعت لیں، کیونکہ طلحہ بھی چلے گئے، زبیر چلے گئے، سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے دے کے ایک ہی رہ گئے تھے، اور وہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت امت کو بغیر کسی امیر المومنین کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، آپ بیعت لے لیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں دوسری طرف بھی لوگ تھے، مخالف بھی تھے، انہوں نے کہا مت بیعت لیں، اور ان میں ان کے اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا آپ بیعت نہ دیں، اور انہوں نے کہا اس وقت امت کا حال یہ ہے اور تم دیکھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 40 دن محاصرہ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، امت چلتی ہی رہی ہے نا، کچھ عرصے اگر آپ بیعت نہیں لیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف لوٹیں گے، اور پھر آپ بیعت لیں، اور اگر آپ نے بیعت لے لی اب تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ عثمان کو شہید کرانے میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے خلافت مجھے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹے پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ خط لکھیں اور جتنے بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کیے ہیں سب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کی بیعت کریں، تو جتنے دن میں بھی آ جائیں گے، ہفتہ 2 ہفتہ، اور ان کی بیعت کو سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے اپنے صوبوں اور شہروں کی طرف سے بیعت کر دی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت لے لی۔ اب مشہور جو ہوا تو اب بجائے اس کے کہ لوگ اتنی لمبی باتیں کرتے، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ تم کون ہو؟ تو جو کہتا تھا میں عثمانی ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس گروہ کے ساتھ ہوں جس میں طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو تھا ان سے کوئی کہتا تھا کہ تم کون ہو، تو وہ یا تو کہتے تھے علوی ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں شامل۔ تو یہاں سے بات بنی کہ کان عثمانی، یہ آدمی عثمانی تھا، کان علوی، یہ آدمی علوی تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے جب اس تاریخ کو لکھا اور پڑھا تو کہا تم کس کے شیعہ ہو؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم شیعان عثمان ہیں۔ شیعہ کا مطلب گروہ، شیعہ کا مطلب پارٹی، تو ہم عثمانی پارٹی ہیں۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم شیعان علی ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں، عثمان رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں ہیں۔ یہ شیعہ کا لفظ پہلی مرتبہ وہاں آیا، تو اس لیے اب وقت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو آگے گیا تو باقی باتیں بعد میں شامل ہوئی، ورنہ بنیادی طور پہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ کان عثمانی، یہ آدمی عثمانی تھا، یہ آدمی شیعہ عثمانی تھا، یہ آدمی شیعہ علوی تھا۔ تو شیعہ میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کا مطلب ایک پارٹی اور گروہ تھا بس۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا
جب اقتدار قائم ہوا، خلافت قائم ہوئی، تو پھر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئی ہیں بصرہ سے، انہوں نے بیعت فرمائی۔ پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی، پھر سب کی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو شیعان علی تھے یہ اس وقت تک ایسے ہی تھے۔ اب جب اس میں بات شروع ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں امت میں، تو لوگوں نے کہا یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ ورنہ امت میں عقیدہ یہی رہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ علی سب سے اچھے ہیں، تو یہ عقیدے کی بدعت ہے، یعنی نئی چیز ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ اٹھے، انہوں نے کہا وہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ علی تو خود اللہ ہے، معاذ اللہ۔ وہ نئے نئے یہودی تھے، مسلمان ہوئے، تو جس طرح ان کے مسلک میں شرک تھا انہوں نے یہاں بھی کیا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ باتیں جب بڑھنا شروع ہوئیں تو پھر عالم اسلام میں، تاریخ میں دو چیزیں آ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے یا رافضی ہے۔ رفضہ کا مطلب ہے انکار کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہے شیعان علی میں، لیکن کیا رافضی ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں کے اسلام کا رفض کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ جب یہ بات آ گئی کہ علی رضی اللہ عنہ بس مسلمان تھے، اور سلمان فارسی اور عمار ابن یاسر، یہ 4-5 مقداد رضی اللہ عنہ وغیرہ مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ارے یہ تو شیعہ نہیں رہے، یہ تو رافضی ہو گئے۔ تو جو شیعہ ہوئے انہیں ہمارے مورخین نے لکھا کہ یہ بدعتی ہیں، یعنی نئی نئی باتیں دین میں انہوں نے ایجاد کر لی۔ اور جو رافضی ہو گئے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رفق ہے، تو رفق کیا کفر ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہوئی ہے۔ شیعان علی کو یا علی رضی اللہ عنہ کے جو شیعہ تھے انہیں بدعتی کہا گیا، کافر کسی نے نہیں کہا۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں شیعہ سے روایت لیتے ہیں۔ اب لکھا ہوا مل جائے گا کتابوں میں کہ یہ آدمی شیعہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لیتے ہیں، ٹھیک ہے شیعہ تھا، بس کیا ہوا، عقیدے کی بدعت تھی نا، کفر تو نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کافروں سے ہم حدیث نہیں لیتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جس نے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے یہ آدمی شیعان علی میں سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے شیعان عثمان میں سے ہو، تو شیعہ ہو کوئی حرج نہیں۔ رافضی ہوگا تو ہم اس کی روایت نہیں لیں گے کیونکہ اس کی بات کفر تک پہنچ جاتی۔ یہ آہستہ آہستہ چلتی رہی بات۔ پھر اس سارے قضیے سے ہٹ کے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، تو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے۔ ان کا نام پڑا قدریہ، کہ یہ قدری ہیں۔ تو قدری جو تھے، یہ جو لفظ تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یہ جب آئے سب سے پہلی مرتبہ تو لوگوں نے کہا لو، ایک تو وہ شیعہ بدعتی تھے، اب یہ قدری بدعتی آ گئے، اب یہ تقدیر کی بدعت شروع ہو گئی۔ پھر ایک گروہ آیا، انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے خدا جبر کر رہا ہے، گناہگار کو گناہ پہ کوئی نہیں، کوئی عذاب نہیں، نیک کرنے والے کو نیکی پہ کوئی اجر نہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے کائنات میں جبر چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا لوگ دو ہوئے تھے پہلے، ایک شیعہ بدعتی تھے، ایک قدری بدعتی تھے، اب جبری بدعتی ہو گئے، کہتے ہیں یہ جبر ہے۔ تو جن صاحب نے سوال لکھا انہوں نے یہ کہا کہ بدعتی حضرات کی روایات کتابوں میں پائی جاتی ہیں، آپ کی بخاری میں، مسلم میں، تو وجہ اس کی کیا ہے اور کیا ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ بدعتیوں کی روایات ہماری کتابوں میں آئی ہیں، لیکن بدعتی ہونے کے باوجود وہ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک آدھ عقیدے میں بدعت آ گئی، ایک آدھ عقیدے میں انحراف ہو گیا اہل سنت والجماعت سے، اس کے باوجود کفر اسلام کا جھگڑا نہیں تھا۔
کفر اسلام کا جھگڑا تو اس وقت شروع ہوا جب دین کی بنیادی ضروریات سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا. وگرنہ شیعان عثمان بھی تھے، شیعان علی بھی. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن بدعتیوں سے روایت لیے ان میں قدری بھی ہیں، ان میں جبری بھی ہیں، ان میں شیعان علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں. شیعان عثمان ہیں، عثمانی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق برے خیالات بھی رکھتے تھے. ان کی بھی روایات ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ہدی الساری. یہ ان کی بخاری کا مقدمہ ہے. بخاری کی شرح انہوں نے لکھی فتح الباری، اور فتح الباری دنیا میں ختم ہو جاتی نواب صدیق حسن خان مرحوم نے بڑا کام کیا. نواب صاحب بنیادی طور پہ اہل حدیث تھے اور انہیں بخاری کی اس شرح سے بڑا شغف تھا. ہندوستان میں جن ریاستوں نے کام کیا ان میں پہلے نمبر پہ یہ حیدرآباد، دکن، بھوپال، رامپور، ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر یہ سیاسی جھگڑے ہمارے نہ ہوئے ہوتے اور ملک کی تقسیم اور یہ چیزیں نہ پیش آئی ہوتی تو اس حیدرآباد دکن کا مقام عالم اسلام میں وہی ہوتا جو بلخ اور بخارا کا لوگ یاد کرتے ہیں کہ بخارا میں ایسے اچھے لوگ تھے، بخارا کے علماء تھے. اس حیدرآباد دکن کا یہی حال ہو. کوئی ہندوستان کی تحریک ایسی نہیں ہے جس میں حیدرآباد کے پیسے نے کام نہ کیا ہو. تحریک خلافت جب ہوئی ہے حیدرآباد دکن والوں نے پیسہ بھیجا. اب کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، حیدرآباد کا پیسہ وہاں استعمال ہوا ہے. دیوبند مدرسہ بنا اور اس کے بعد حیدرآباد والوں نے پیسے وہاں بھیجے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ مدرسے میں کھانے کے لیے پیسے نہیں رہے، حیدرآباد والوں نے بھیجے. وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملہم جو مسلم کی شرح لکھی ہے اس میں حیدرآباد کا پیسہ ہے. شبلی نعمانی نے جو سیرت لکھی ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جو کچھ لکھا ہے اس میں حیدرآباد والوں کا پیسہ ہے. حیدرآباد والوں نے اتنی سرپرستی کی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کام کرو. اس زمانے میں ایسے مدارس نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہیں. پچھلے زمانوں میں مدارس یہ ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے نواب تھے نا ان کی حویلیاں اور ڈیڑیاں ہوا کرتی تھی. تو نواب جہاں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی تمہارے یہاں کتنا رقبہ ہے، میرا کتنا رقبہ ہے، تمہاری رعایا کیسی، میری رعایا کیسی، تو نواب کہتے تھے تمہارے یہاں کتنے علماء ہیں. تو وہ کہتا 500 علماء ہماری ریاست میں پائے جاتے ہیں، تمہارے یہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا. اور نواب ذاتی زندگی میں جتنی مرضی عیاشیاں کرے لیکن وہ پیسہ اپنی ریاست کا علماء پر استعمال کرتا اور کہتا تھا کہ کوئی چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے علماء کو بلا لیتے تھے، کہتے تھے بیٹھیے صاحب اور پڑھیے. یہ محمد شاہ رنگیلا جو ہے جس کا آپ نام سنتے ہیں دلی میں یہ ایسا تھا ویسا تھا، واللہ عالم اللہ اس کے اعمال پہ سے کیا سزا دے گا، لیکن اس کی ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ اس کے جزا بھی اس نیکی کی دے گا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوئے پڑھ کے اور مدینہ منورہ چلے گئے اور جب واپس آئے تو کسی نے اس کو جا کر بتایا کہ تمہارے شہر میں اتنا بڑا آدمی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اتنا پڑھا لکھا، لیکن اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے وہ کام کرے، علم کو پھیلائے. تو اس بادشاہ نے جو اپنی ذاتی زندگی میں جیسا بھی تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اس نے جگہ دی، اس نے ٹھکانہ دی. یہاں بیٹھ کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھانے سے آغاز کیا، کتابیں لکھی. تو اللہ اس بادشاہ کو اگر ادھر سے پوچھے گا تو ادھر جواب اجر بھی تو دے گا نا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی جتنی تصنیفات اور جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جگہ اس نے مہیا کی تھی. تو یہ جو لوگ تھے بڑے بڑے نواب ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنی ڈیوڑی پہ، اپنے محلے حویلی میں، محلوں میں ان بچوں کو رکھا، پورے کے پورے اخراجات ان کے اٹھائے. حیدرآباد دکن والوں کا یہ کارنامہ تھا. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ نہرو جو تھا بڑا پڑھا لکھا آدمی، اور نہرو
اتنا مسلمانوں کے ساتھ گھلا ملا تھا کہ یہ اعظم گڑھ جب جاتا تھا تو اعظم گڑھ میں دارالمصنفین مسلمانوں کا بہت سرمایہ اور بہت بڑا ادارہ ہے، اب تک اس سے کتابیں چھپتی ہیں، اب تک معارف رسالہ ان کا چھپتا ہے۔ نہرو وزیر اعظم ہونے کے باوجود جب وہاں جاتا تھا تو یہاں آ کر اس میں بستر زمین پہ بچھا کے علماء کے ساتھ لیٹتا تھا، پرائم منسٹر ہونے کے باوجود کہیں نہیں کہتا، اور کہتا تھا دارالمصنفین میں علم ہے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو لطیفہ ہی تو مولانا صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اعظم گڑھ آئے، تو ظاہر وزیر اعظم تھا، جدھر جاتا تھا لوگ اس سے تعزیت کرتے تھے کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جب اعظم گڑھ میں پنڈت جواہر لال آیا تو سارے علماء خاموش بالکل چپ کھڑے تھے، وزیر اعظم ہے تو داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا سب چپ ہیں، منہ لٹکائے ہوئے ہیں اور کوئی مسکراہٹ نہیں، کچھ نہیں، تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا حضور بہت ہو گیا آپ کی اہلیہ کا انتقال۔ تو اس کا میری بیوی مر گئی نا، تمہاری تو نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ لاؤ بڑے کا گوشت، کباب، شامی کباب ہمیشہ گائے کے گوشت کے اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے چھوڑو اس سو کو، ہو گیا جو کچھ ہو گیا، بستر بچھاؤ، دعوت کرو، بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اسے علم تھا ان ساری چیزوں کا۔ وجہ اس کی یہ کہ جب وہ کمیونسٹ ہوا تو اس کے باپ نے مولانا محمد علی جوہر کو بلایا، ہندو مت کو اس نے چھوڑ دیا پنڈت جواہر لال نے، تو موتی لال جو تھا وہ بھی وکیل تھا، یہ بھی وکیل تھا، تھے دونوں بڑے اچھے وکیل۔ جب لیکن موتی لال نے پریکٹس کی تھی، پنڈت جواہر لال نے اتنی پریکٹس نہیں کی تھی۔ وہ موتی لال اس کا باپ تھا، تو وہ جس دن بیٹے کو پریکٹس کے لیے بٹھایا تو پہلا مقدمہ آیا، تو اس نے کہا یہ مقدمہ لے کے میرے بیٹے کے پاس جاؤ، جواہر لال کے پاس، تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ تو بڑا خوش آیا کہ جی آپ کا بیٹا بڑا اچھا ایسا ویسا۔ تو اس نے فائل دیکھی اور اس کو دیا اور کہا جی ہم آپ کو مقدمہ نہیں لڑ سکتے، واپس چلے۔ وہ حیران، خیر اس سے بلایا بیٹے کو، کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تم نے کیوں لے لیا؟ اس نے کہا جی مقدمہ آسان ہے، فیس اچھی مل رہی تھی، لینا ہی تھا۔ تو کہنے لگے نام پڑھا تھا مسلمان کا کیا ہے؟ اس نے کہا جس کا نام ہارون تھا۔ تو کہنے لگے بیٹے یہی تو تم سمجھے نہیں، جہاں پہلی ہارون یعنی ہار لکھی ہوئی ہو، اس مقدمے کو لینے کے بعد کامیابی کیسے ہو سکتی؟ ہندو شگون لیتے ہیں نا ناموں سے، اس نے کہا وہ تو پہلی ہار لکھی ہوئی تھی، تو جو ہار نہیں ہے مقدمہ تو ایسے مقدمے نہیں لیا کرتے۔ تو اس نے موتی لال نے مولانا محمد علی جوہر کو بلایا اور کہا میرا بیٹا دھرم چھوڑ گیا تو آپ اسے کچھ سمجھائیں۔ تو مولانا محمد علی جوہر 3 دن ان کے ہاں آتے تو ہمیشہ ہی تھے، لیکن 3 دن میں خاص طور پہ رکھا اس کو، اور محمد علی جوہر صبح سیر میں نہرو کو ساتھ لے جاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اس نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا تو ہندو بھی نہیں رہا، ہمارا دھرم تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے، لے دے کے مذہب دین آپ کا ایک اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی بہت چیزیں ہیں، میں سیدھا سادہ کامریڈ ہوں اور کمیونسٹ ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جب بنا ہے وزیر اعظم تو اسے پتا تھا کہ حیدرآباد دکن کا پیسہ کتنا کام کر رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں آپ مسلم لیگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کی پیسہ نہیں تھا تنخواہیں دینے کے لیے، اور یہاں سے ہمارے وزیر اعظم نے لکھا، حیدرآباد دکن والوں کو جب پتا چلا کہ پاکستان میں 1948 میں پیسہ نہیں رہا تو انہوں نے وہاں سے جو اپنا سونا تھا وہ بھیجا، اور کراچی میں جو ان کا بینک تھا انہوں نے کہا اس بینک کو بند کر دیں اور سارا پیسہ پاکستان والے لے لیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو جب پتا چلا پھر پولیس ایکشن ہوا اور انہوں نے حیدرآباد کی ریاست کی حیثیت کو ہی ختم کر دیا۔ بات وہی پہنچی کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں جھگڑا یہ تھا کہ ریاستوں کا مستقبل کیا ہو۔ تو کشمیر جو ہمارے قریب تھا اور حیدرآباد جو دور تھا، پاکستانی حکمرانوں نے کہا کہ ہم حیدرآباد دکن کو اپنے ساتھ ملائیں گے، ہندوستان نے کہا کشمیر آپ لے لیجئے، حیدرآباد کو چھوڑ دیجئے، وہ بہت دور ہے، یہ خیر سیاسی قصے ہیں، اس میں کیا پڑھنا۔
لیکن نواب بڑے بڑے لوگ اس طرح کرتے تھے، حیدرآباد والوں نے پیسہ دیا، پھر بھوپال والوں نے پیسہ دیا، بھوپال والے اتنے اچھے لوگ تھے کہ فتح الباری جو ہے بخاری کی شرح، یہ کلمی نسخہ ملتا تھا، پڑھنے کو لوگ ترستے تھے۔ نواب صدیق حسن خان مرحوم چکے اہل حدیث تھے، انہیں بڑا اس سے تعلق تھا، تو انہوں نے پیسہ دے کے مصر بھجوایا لوگوں کو، وہاں یہ فتح الباری ٹائپ ہوئی، اور ٹائپ ہونے کے بعد چھپی، اور اس کے بعد اب تک یہ نسخہ چل رہا ہے، 150 سال ہو گیا ہوگا تقریباً، لیکن اب تک یہ نسخہ چل رہا ہے۔ تو اس بخاری شریف میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے شرح لکھی ہے، اس سے پہلے انہوں نے مقدمہ لکھا حدیث الساری کے نام سے۔ حدیث الساری کے بعد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بخاری کی شرح لکھی، اور بخاری کی شرح انہوں نے ایسے لکھی کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا لیتے تھے، اور بخاری میں صحیح بخاری کی احادیث اس پہ بحث ہوتی تھی باقاعدہ، اور پھر جو کچھ ہوتا تھا آخر پہ نتیجہ اسے لکھ لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کو مکمل کیا تو انہوں نے مصر میں قاہرہ شہر میں دعوت کی، اور ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی، بڑے کھانے پکے، بہت اس کی شان میں قصیدے کہے گئے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے جب انتقال ہوا تو یہ بات اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کئی سالوں میں یہ منظر اب بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جب انتقال ہوا تو لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ مصر میں قاہرہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی، اور جب جنازہ اٹھایا تو ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہوئی جنازے پہ، اور جب قبر میں تدفین ہو گئی تو بس صرف اسی مجمع پہ ہی بارش رہی، باقی شہر میں بارش نہیں۔ یہ خدا کی طرف سے انعام اور خدا کی طرف سے قبولیت کی پہلی دلیل ہے کہ انہیں اللہ نے لوگوں کے سامنے ایک چیز ظاہر کر دی کہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ حدیث الساری کے بعد انہوں نے پھر فتح الباری لکھی بخاری کی شرح۔ اس حدیث الساری کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ جو حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک کتاب الدرر الکامنہ اور ایک یہ کتاب حدیث الساری ہے، تو بہت ہی زیادہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ اس میں انہوں نے بدعتی روات پہ بحث کی ہے کہ یہ آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ نے لیا، یہ بدعتی تھا، یہ بدعتی تھا، یہ بدعتی تھا، یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رافضی سے روایت لی ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، اس لیے آپ سے کہہ دیتا ہوں نہیں ہے، آپ مان لیتے ہیں۔ کل کو جو کوئی پڑھا لکھا ملے گا وہ کہے گا صاحب یہ کیا ہے، تو آپ کا اعتماد ہم پہ بھی اٹھے گا، آپ کہیں گے یار ایسی فضول باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آدمی وہ جو چیزیں تاریخ میں سب ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ چیزیں لکھی جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں تھیں لوگوں میں لیکن کفر کی حد تک پہنچے ہوئے نہیں تھے۔ تو بدعتی حضرات کی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ کے ہیں، مسلم صحیح مسلم تو شیعہ سے بھری پڑی، اتنے شیعہ راوی ہیں، کم سے کم بھی 30 آدمی ان میں ایسے ہیں جو شیعہ ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس حدیث کی سند میں یہ شیعہ آ گیا ہے اور اس حدیث کو ہم نہیں مانتے تو پھر مسلم سے ہاتھ دھو دینے چاہیے، صحیح مسلم سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اس بات کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے، ایک تو جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اسے نہیں مانتے، وہ جب بھی حدیث پر بحث ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے نا شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دیکھو بخاری میں شیعہ راوی۔ اب آدمی جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہ تو ہے شیعہ، وہ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہی بولا ہے نا، یہ کبھی سچ بول سکتا ہے؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث سے وہ اعتماد اٹھا دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شیعہ ہے تو کون سا ہے، شیعان عثمان میں سے ہے، شیعان علی میں سے ہے، اور پھر شیعان علی رضی اللہ عنہ سے ہے، تو کیا یہ رافضی ہے نہیں ہے، اس کا مسئلہ کیا تھا، اس آدمی کے عقیدے میں کس حد تک تبدیلی آئی تھی۔ اگر کوئی ایسی تبدیلی خاص نہیں آئی تھی تو یہ کہنے کی بات ہی نہیں کہ شیعہ بس ٹھیک ہے، لیکن سچا آدمی تھا، اس کی روایت لوگوں نے لی۔ اس لیے یہ جو فتوے ہیں نا کہ شیعہ کافر اور یہ ولیعذ باللہ اس قسم کی چیزیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آپ جب تعلیم کو عام کریں گے، جب پڑھائی کو عام کریں گے،
جب آپ بخاری اور مسلم کے راویوں کو دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، تو پھر پتا چلے گا کہ ہماری اپنی کتابوں میں انہی حضرات کی روایات ہیں، تو وہ کافر تھوڑے ہی ہو گئے تھے، وہ بنیادی طور پہ مسلمان تھے۔ اب ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں سب سے اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں، پہلے نمبر پہ چلو، پھر کیا ہوا؟ وہ کافر ہو گیا؟ ہرگز نہیں، وہ مر جائے گا، کبھی جنازہ پڑھا جائے گا، وہ آدمی مومن تھا۔ یہ جو اس نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی تھی، اللہ چاہے تو اسے معاف کروا دے اور اللہ چاہے تو اس سے حساب لے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ خدا تھے، اور یہ جو قرآن میں آیا وہ العلی العظیم، اور اللہ کی ذات بڑی ہے، عظمت والی ہے، تو کہتا ہے یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ علی بڑا، علی عظیم ہے۔ اور یہ جو بادلوں میں بجلی گرجتی گرج و چمک جو ہے، یہ سارا سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو اور گناہ چھوڑ دو۔ اب اس قسم کے خرافات جو آدمی کہتا ہے، اول تو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے دماغی طور پہ بھی درست ہے یا نہیں، چلو ہے درست، لیکن وہ جو کچھ کہتا ہے وہ رفت ہے، شیعت نہیں۔ شیعت الگ چیز ہے، رفت الگ چیز ہے۔ تو اسے ہم نے لکھا، اب تو 40-50 صفحے اللہ کی توفیق سے ہو گئے، تو اس لیے یہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے کہا آج آپ سوال جواب کچھ کر لیں۔ تو یہ وہ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کی روایت یا جس روایت میں بھی شیعہ آ جائے، کوئی کہتا ہے کہ جس روایت میں شیعہ ہے تو روایت رد کرنے کے قابل نہیں ہوتی، ورنہ بخاری مسلم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، خاص طور پہ مسلم پہ۔ اس میں 30 سے زیادہ راوی ہیں جو سب شیعہ ہیں، اور لوگ ان کی روایت لیتے تھے، کوئی ان سے انکار نہیں کرتا۔ فرمائیے کوئی بات اس کے علاوہ؟ آج کل کے جو شیعہ ہیں وہ رافضی ہیں یا کہ اتنا شریف ہے امامیہ ہیں یا امام خمینی؟ بہت سے لوگ ہیں شیعہ میں بھی تو گروہ ہو گئے نا آگے، تو اس سے بہت سے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے، وہ ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں رکھتے جو رزق کا ہے۔ سوال پوچھنا تھا، بدعت کی اکثر بات ہوتی ہے، کس کی؟ بدعت سے متعلق بدعت، لائک ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کا لوگ ختم دلواتے ہیں یا 12 ربیع الاول پہ کوئی میلاد کی محفل کرواتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت کی عمل ہوتے ہیں۔ میرا اپنا جو تھوڑا بہت ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب اگر کوئی محفل ایسی انسان کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا درود شریف کی محفل ہوتی ہے، وہ تو وہ صحیح کام رہا ہے، لائک بہتر ہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ اس دور میں نہیں ہوتا رہا، لیکن ایسے بہت سارے عمل ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے لیکن اب ہوتے تھے، لیکن اگر وہ اچھا ہے تو کیا وہ بدعت میں آئے گا؟ دیکھو بھائی، اصولی طور پہ جو فقہا نے لکھی ہے نا بات، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرون اولیٰ میں جو آدمی بھی نیکی کا کام کرتے تھے وہ نیکی کو حدود میں رکھتے بھی تھے اور لوگ اس پہ فتویٰ بھی دیتے تھے۔ ایک آدمی فتوے کا فرق آپ دیکھیں زمانے کے اعتبار سے کیسا پڑتا ہے۔ ایک آدمی عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے عید کی نماز پڑھانے اپنے دور خلافت میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے نماز پڑھی ہے تو کیا اللہ مجھے اس پہ اجر نہیں دے گا؟ تو انہوں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا تمہیں جہنم میں نہ ڈالے۔ اس نے کہا کیا نماز پڑھنے پہ جہنم ہوتی ہے؟ تو ان کا نماز پڑھنے پہ نہیں ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ڈر ہے کہ خدا جہنم میں ڈالے کسی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے منع نہیں کیا کہ نماز کیوں پڑھی یا کیا، اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھے جائے، انہوں نے اسے بدعت قرار دیا۔ متأخرین جب آئے حنفیہ تو انہوں نے، شامی نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی آدمی عید سے پہلے نفل پڑھ رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے، عید کے دن اشراق پڑھ رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ ہمارے زمانے میں نفل پڑھتا ہی کون ہے، تو چلو اگر بیچارے کو توفیق ہو ہی گئی ہے تو پڑھنے دو اسے، اس کے پیچھے نہ پڑھو، نیکی کرنے دو کوئی کرتا ہے۔ زمانے کا فرق آ گیا، اس زمانے میں سارے ہی نفل پڑھتے تھے،
اس زمانے میں تو لوگ باتیں کرتے تھے عام طور پہ ایک دوسرے سے کہ بھی کتنے پارے پڑھتے ہو، کتنے نفل روز پڑھتے ہو. وہ تو لوگوں کے لیے ایک خدا کے ساتھ تعلق کتنا تھا. جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا جو آپ دریافت کرتے ہیں، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، پوری امت متفق ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ کب کرنا چاہیے. آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یہ گاڑیاں یہ آنا جانا ایسے تھوڑا ہی تھا. فرض کیجیے کسی کو مری سے پنڈی جانا ہوتا تھا تو 3 دن لگ جاتے تھے. تو اس وقت علماء اور مشائخ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بھائی خط کون لکھے اور کون آئے کسی کی تعزیت کرنے، اور کیا اس طرح کیا کرو کہ ہم ایک دن مقرر کر لیں کہ حضرت کا انتقال، کوئی بزرگ ہیں، مولوی صاحب ہیں، انتقال ان کا ہوا ہے، فرض کر لیجیے 5 محرم کو. تو آئندہ ہر سال 5 محرم کو ہم جمع ہو جایا کریں گے اور بیٹھ کے قرآن خوانی کر لیں گے، کوئی اللہ کو یاد کر لیں گے، پیر بھائی ہیں ملاقات ہو جائے گی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیں گے. یہ انتظامی چیز، اتنی بات تھی. بس 5 محرم کو مثلا جمع ہو جاتے تھے. کسی نے کہا جی 15 شعبان رکھ لیں، 20 شعبان رکھ لیں، 20 شعبان کو جمع ہو جاتے تھے. کوئی کسی کو نہ خط لکھتا تھا نہ گاڑیاں بیچتے تھے، بس پتہ چل جاتا تھا کہ 20 شعبان کو فلاں گاؤں میں جانا ہے. اتنے لوگوں کے پاس وقت بھی کھلا ہوتا تھا. پھر میت ہو گئی تو 40 دن بیٹھے رہتے تھے، دعا مانگتے. یہ سب چیزیں انتظامی امور تھی. جب وقت بدلا تو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ لوگ ان چیزوں سے ہٹ جاتے، لوگوں نے ان انتظامی کاموں کو شرعی کام بنا لیا. انہوں نے کہا 5 محرم کو جمع ہوتے تھے تو 5 محرم ہی کو جمع ہونا ہے، نہ 6 کو آنا ہے نہ 4 کو آنا ہے، کیونکہ دین یہی ہے. جو علماء مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے کہا وہ دور گزر گیا، اب آپ کسی بھی دن جمع ہو جائیں، کہیں بھی بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لیں، کہیں بھی قرآن خوانی کر لیں، ثواب پہنچ جائے گا. یہ جو انتظامی اور شرعی امور کو انہوں نے یکجا کر لیا نا، یہاں سے جھگڑا چلا. وہ لگنا نفس ایصال ثواب میں کسی کو انکار نہیں. ایصال ثواب کے سب قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں، یہ بھی قائل ہیں، ہر کوئی مانتا. یہ قضا نمازیں جو ہیں اور دور کی بڑی بندہ ہے وہ 5-6 سال نہیں پڑتا، اٹھتا ہوا ہے تو وقت خواہش ہو جاتا ہے، تو اس سے میں وہ قضا جاری ہے قضا کرنی. اس معاملے میں وہ بعید اور قریب کا فرق کرتے ہیں. ابن تیمیہ جی تو وہ فرق کرتے ہیں. پھر وہ انہوں نے اپنی رائے بھی یہ دی تھی کہ جو بعید ہیں وہ اس زمانے میں اس تصویر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قضا نماز سے جہاں تک تعلق ہے نا جی، ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں کہ قضا نماز کو لوٹایا جائے گا. اتنی زیادہ اس کی سختی ہے، اتنی پابندی ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا معاذ اللہ، وہ 5 سال مرتد رہا، پھر اسلام میں آ گیا، تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ 5 سال جو مرتد رہا ہے اس سے پہلے اس کے ذمے پر کل یہ 2 سال کی نمازیں قضا تھیں. تو ارتداد کے زمانے کے بعد جب اسلام قبول کرے گا تو حج ثابت ہو گیا اس کا، حج دوبارہ کرے. اور ارتداد سے پہلے کے جو 2 سال تھے ان 2 سالوں کی نمازیں قضا اس کے ذمے اب تک ہیں، کیونکہ ارتداد اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، گناہوں کو تو ختم نہیں نہ کرے گا. مثلا ایک آدمی 2005 میں مسلمان تھا، معاذ اللہ 2009 میں وہ 2009 تک وہ مرتد رہا 4 سال. تو 2004-5 میں جب وہ مسلمان تھا تو نمازیں اس کے ذمے 2003 کی بھی تھیں، 4 کی بھی تھی. 5 میں مرتد ہو گیا، 9 میں پھر مسلمان ہوا. تو کہتے ہیں وہ جو 4 میں تمہاری نمازیں تھی نا تمہارے ذمے 3-4 میں، وہ بھی اس کی قضا ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ تم نے مرتد ہو گئے تھے، تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی پچھلے زمانے کی، گناہ تو ختم نہیں نہ ہوئے. اب جو اسلام قبول کر رہے ہو تو وہ جو قضا نمازیں تھیں وہ اب بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں. اس قبولیت اسلام نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا ہے، یعنی کہ ان نمازوں کو معاف نہیں کیا، کیونکہ تم کافر سے مسلمان نہیں ہو رہے، مرتد سے مسلمان ہو رہے. تو ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ قضا لازم ہے.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ قضا لازم نہیں بلکہ محض استغفار کافی ہے. شیخ نے اس موقف کو اختیار کیا اپنے فتاوی میں، اور شیخ پر جب دلائل دیتے ہیں تو پھر تو دیتے چلے جاتے ہیں نا. انہوں نے کتنی احادیث نقل کی ہیں کہ یہاں نماز قضا ہوئی، یہاں ہوئی، یہاں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. تو شیخ کا یہ جو فتویٰ ہے نہیں اس پہ عمل کیا جا سکتا. وجہ اس کی ایک اور بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے، بلکہ دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اجازت دے دیں ہر آدمی کو کوئی انٹرنیٹ پہ جا کر فتوے لے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو دین برباد ہو جائے. انٹرنیٹ کا تو یہ حال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نام مسلمان کیا، پتہ نہیں پیچھے کوئی ہندو بیٹھا ہے، یہودی بیٹھا ہے، عیسائی بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے، اور وہ اسلام پہ اعتراض بھی کرتا ہے، اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے. تو ہم انٹرنیٹ سے تو دین نہیں لے سکتے. اب آپ نے اگر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کو پڑھا ہو تو 36 جلدیں، شاید آپ نے سارا نہیں پڑھا ہو، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا. شاملہ میں دیکھیں نا، تو شاملہ میں دیکھنا تو بہت آسان ہے. صحیح ہے نا جی. اگر آپ 36 جلدیں پڑھتے پوری، پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا کہ فتویٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو آزادی دے دی جائے کہ انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ اور جو مسئلہ تم نے دیکھنا ہے دیکھ لو. تو اب وہ مسئلے ایسے ہیں جو امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے بات سے جھوٹ لکھ کے ڈال دی. معاذ اللہ، یہ سب جانتے. تو اس سے تکلیف ختم ہو جائے گی. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں مالکی مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو مالکی مسلک کو اختیار کرنا صرف نماز روزے کی حد تک تو نہیں ہے نا. کل کو مجھے بینک میں جانا ہے تو پھر کیا کروں گا؟ تجارت کرنی ہے تو کیا کروں گا؟ دکان کرائے پہ دینی ہے تو کیا کروں گا؟ اب مثلاً ایک آپ دیکھ لیجیے، کرائے پر جو دکان دینا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میلوڈی مارکیٹ میں دکان ہے میری، تو چلو مل کے کاروبار کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ایک طرف وہ پراپرٹی ہے جو محض پراپرٹی ہے اور اس سے ایک روٹی بھی نہیں خریدی جا سکتی جب تک کہ بیچے نہ، اور ایک طرف خالص سرمایہ ہے. تو کہتے ہیں کہ دکان والا دکان میری ہے نا، مجھ پہ لازم ہے چاہے میں 10 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 ہی کیوں نہ رکھوں، لیکن دونوں طرف کیش کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں بھائی دکان بھی لیں، 1 لاکھ روپیہ مجھ سے لیں، 10 لاکھ آپ ڈالیں، کاروبار کریں اور شیئر کا مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ کا کتنا میرا کتنا. حنفیوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ محض ایک طرف پراپرٹی اور ایک طرف پیسہ. مالکی، شافعی، حنبلی تینوں کہتے ہیں جائز. اب یہاں مالکی کون فقیہ ہوگا اور مفتی ہوگا جو مجھے فتویٰ دے گا؟ کیونکہ معیشت کا باب آ گیا نا. آگے چلیے، آگے چل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا 1 لاکھ ہے تمہارا 10 لاکھ ہے، تو چلو ہم 50% سے ایگری کر گئے. منفی فقہا کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا ہے، تم 70-30 کی ریشو مقرر کر لو، 50-50 کر لو، 60-40 کر لو، کوئی پرواہ نہیں. شافعی، حنبلی اور یہ مالکی تینوں فقہا کہتے ہیں کہ جناب آپ کا 1 لاکھ ہے، اس کا 10 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رقم 10 گنا کم ہے. تو ہر 10 روپے میں 9 اس کے ہیں اور 1 آپ کا ہے. تو شیئر بھی اسی حساب سے ہوں گے. 50% نہیں ہو سکتا، 60% نہیں ہو سکتا، 70 نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو مالکی یا کسی بھی مسئلے کو اختیار کرنا صرف نماز کی حد تک تھوڑی ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے. وہ تو پوری زندگی ہے، اس کی ترتیب ہے، بچوں کی ہے، طلاق ہے، نکاح ہے. یہ سارے مسئلے جب پیش آئیں گے تو میں کہاں سے ایسے مفتی ڈھونڈوں گا؟ ایک یہ قباحت آ جاتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے تو لوگ اپنے دین کو کھیل بنا لیتے ہیں، تماشا. اللہ کا خوف ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ اسے اجازت دے دیں کہ جدھر سے چاہو مسئلے کو اٹھا لو. اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ممکن ہے دین سے ہی نکل جائے. شامی نے ایک مسئلہ لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا اور وہ اپنے بزرگ تھے، ایک شیخ ان کی مجلس میں جاتا تھا، تو اس نے کہا حضرت مجھے فلاں لڑکی سے تعلق ہے اور میں نے وہ رشتہ کرنا ہے. تم نے کبھی کر لو، شادی تم نے کرنی ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے. تو اس لڑکی نے شرط لگا دی کہ جب تک تم شافعی مسلک کو قبول نہیں کرو گے میں شادی نہیں کروں گی.
اسے شافعی مسلک کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ تو شہر تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لڑکا کہیں دین ہی کو نہ چھوڑ بیٹھے، اور ہوا وہی کہ ایک وقت آیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، سب دین کی باتیں ختم ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ کیسے، کیا حنفی سے شافعی مسلک اختیار کرنے پہ کوئی آدمی کافر ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حنفی شافعی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ شافعی مسلک کو اختیار کرتا اللہ کے دین کی وجہ سے، تو میں کہتا بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے مسلک کو چھوڑا ایک لڑکی کے لیے، دنیا کے لیے، تو دنیا کے لیے اور لڑکی کے لیے اپنے مسلک کو تبدیل کر لینا یہ اللہ کے دین کی توہین ہے۔ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ پہلے جو کچھ نمازیں پڑھتا رہا ہے، جو کچھ بھی کرتا رہا ہے، آخر اس میں فرق کیا ہے؟ حقیقت میں تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن وہ جو تبدیلی ہے وہ ایک عورت کے لیے۔ تو دین کو اتنا کم درجے کا جاننے پہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں خدا دین ہی نہ چھین، یہ ہے بات۔ اس لیے علماء جو ہے نا وہ بات تو فتوے کی کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے کوئی ذکر مراقبات یہ چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں فتوے کے علاوہ یہ چیز پائی جاتی ہے خدا کا خوف۔ اور اللہ نے کہا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو گے تو خدا تمہیں خود علم سکھائے گا۔ وہ علم جو اللہ سکھاتا ہے نا، وہ جو خدا کے خوف سے پیدا ہوتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے شیخ بہت سے فتوے ایسے دیتے ہیں جنہیں نہیں مانا جا سکتا۔ یہ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، فتح القدیر میں اتنے فتوے ایسے ہیں جو انہوں نے دیے ہیں کوئی نہیں مان رہا، حالانکہ وہ ایسے آدمی تھے کہ ان کے معاصرین انہیں کہتے تھے کہ آپ اجتہاد کریں، آپ مجتہد کے مقام پہ فائز، کوئی نہیں مانتا۔ جی ہاں یہ انہوں نے پوچھا تھا، میں نہیں دیکھ سکا۔ بیوی کی سوتیلی ماں سے اس کی سوتیلی ساس بن گئی، ہاں تو سوتیلی ساس سے اس کا نہیں ہوگا۔ ہو جائے گا تو نکاح باطل و قرار پائے گا نا جی، ختم ہے، وہ ہوئے ہی نہیں سرے سے، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ جو بیوی تھی اس کے ساتھ رہے غالباً نہیں رہے گا، کیوں جی؟ کچھ پتہ ہے؟ غالباً ہونا تو یہ چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے کہ نہیں رہے گا۔ حرمت مساہرت میں حنفیہ کے ہاں بڑی شدت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساس اور سسر کے معاملے میں بہت سخت فتویٰ دیتے تھے۔ تعلق بھی قائم ہوا یعنی اسی کے بعد کہہ رہے ہیں تو نہیں رہے گا نکاح، جی صحیح۔ اس وقت کے شیعان علی اور شیعان عثمان اور پھر یہ جابر جاگے چلتے رافضی جو آ گئے، رافضی وہ جو بالکل ہی دین سے خارج ہو گئے، تو اب ہم علی اور عثمانی ہم کون سے ہیں؟ رافضی یہ کہنا کہ بالکل ہی دین سے خارج ہو گئے یہ بڑا مشکل ہے، پھر ان کے بھی فرقے ہیں آگے، ان کے بھی ایک فرقے بن گئے نا، اس سے بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم لوگ بنیادی طور پہ شیعان علی میں سے، یہ بات بہت نازک ہے، لیکن جتنے اہل سنت والجماعت ہیں یہ سب شیعان علی میں سے ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں باقی ان کے مقابلے کے لوگوں کے بارے میں۔ مثلا ہماری ہر عقیدے کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جس نے بھی لڑائی کی، عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں اور مجتہد ہیں، سب ان کے مقلد ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے زمانے میں یہ جنگ ہوتی تو آپ کہاں ہوتے؟ تو فرمانے لگے ہم سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے۔ کہ ہر ایک نے کتابوں میں لکھا ہے، ہر ایک نے، حنفی کیا اور مالکی کیا، شافعی اور حنبلی،
سب کے سب کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، چوتھے، اور خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو باقی لوگ آئے ہیں چاہے وہ جتنے بھی بڑے ہوں، خلافت آخر خلافت۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ ہم کیا ہیں اہل سنت، ہم سے اگر کوئی شیعان عثمان اور علی کا پوچھے، ہم شیعان علی میں سے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو اجتہاد تھے حنفی فقہ کی ساری اساس ان میں بات تقابل، یعنی ایک ہے دیکھیے ثواب کا ہونا، ایک ہے عظمت کا ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ کوئی آدمی علم اجتہاد یہ کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 9 برس روزے رکھے، مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ موٹی بات ہے، ایک حج کی آخری حیات طیبہ میں یا ایسے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے 25 حج کیے ہیں، تو کاؤنٹنگ اور گنتی میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ امتی نے زیادہ حج کیے ہیں بنسبت نبی کے، نبی نے 1 حج کیا اور امتی نے 50 حج کیے، جی ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہوا؟ لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ادنا سے ادنا عمل بھی حج کا پوری امت کے حج سے افضل، ظاہر ہے کہ وہ معصوم تھے۔ بالکل ایسی جہاں تک قرب اور افضلیت کا تعلق ہے، یہ خلافت راشدہ میں اسی طرح ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے، اجتہاد کا، ساری حنفی فقہ کی بنیاد 3 آدمیوں کے فتووں پہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد۔ اور ان تینوں میں سب سے بڑے مجتہد کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑے مجتہد نہیں ہوئے، 2 وجہ تھی، ایک تو ان کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد جو حالات آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا موقع ملا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں رہے یا شام تشریف لے گئے تھے، سفر نہیں ہوا زیادہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے تیسرے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سفر بہت کرتے رہے لیکن زندگی تھوڑی ہوئی، 32 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو حالات پیش آئے ہیں، جو اجتہاد انہیں کرنا پڑا ہے، کسی کو اتنا اجتہاد نہیں کرنا پڑا، اور پھر وہ کوفہ میں آ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ ہی کے تھے، پیدائش وہیں کی تھی، تعلیم وہیں کی تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے، تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجتہاد کے اعتبار سے سب سے آگے، اور انہی کے اجتہادات کی بنیاد پر حنفی فقہ۔ اسی لیے امت میں خود حنفی فقہا میں کسی کا عقیدہ یہ نہیں رہا کہ ہم کہیں اور ہیں، سب کے سب جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شیعان علی میں سے ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار۔ ایک ہے علوی ذات، وہ الگ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ذاتیں جو چلی ہیں وہ 3 ہیں، ایک تو ہے نا آبان، اور ایک ہے علوی، اور ایک ہے سید۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے وہ سادات میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باقی جو بیویاں تھیں ان میں سے جو ان کی اولاد آگے چلی ہے وہ علوی ہیں اور وہ آبان، وہ الگ ہے، وہ نسب کی بات ہے۔ اور شریعت کی جہاں تک بات ہے اس میں سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کوئی گناہگار ہو گئے تھے، ہم کہتے ہیں اجتہاد انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، جو اجتہاد حق سے زیادہ قریب تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن وہ کس طرح آگے اس کی بالکل سمجھ نہیں آئی، تو وہ جو ایجوکیشن مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی ہے حلیہ بھی، کون سا مسئلہ میرے علم میں پہلے سے؟ وہ جو ایک ہاسٹل کا مسئلہ اس ظلم میں باتیں جان لی تھی، نہیں لگی آپ کی اس سے نکل گیا، لیکن چلو بات اس سے بات کر رہے تھے، تو ایک آدمی ہے اس نے حلیہ اپنا جو ہے وہ بظاہر دینی بنانے کی کوشش کی، نماز وہ پڑھ لیتا ہے اور تو پھر اللہ نے بھی بحث بھی کر لیا، لیکن اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جھوٹ جو ہے وہ جس طرح
کروانے سے پہلے بولتا تھا وہ اب بھی بولتا ہے، دھوکے لیتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں دیکھتا، سارے معاملات جاننا چاہوں گا کہ مطلب ایسے آدمی کو اس سے کیسے کمپیئر کریں گے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن معاملات کا بچہ ہے، اہمیت سمجھ نہیں آتی، اس میں بھی کون سی درجے میں، اور کیا اللہ رب العزت جھوٹ دے دیں گے کہ نہیں یہ جو ہے بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور نکلتا تھا اور دین کا تھا۔ دیکھیں بھائی، جہاں تک خدا کے حقوق کا تعلق ہے اللہ کے، وہ بھی اپنی جگہ پر کچھ کم نہیں۔ نماز نہ پڑھنا یہ کفر اور اسلام کی بحث چھڑ جاتی۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور مرتد ہو جائے گا، اس کا قتل ہوگا، اور امام مالک اور امام شافعی دونوں اس کے قائل ہیں کہ کہتے ہیں مرتد نہیں ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس کی سزا قتل ہے، نماز کیسے چھوڑ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے جیل میں ڈال دو اور مارو حتیٰ کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے، اور بنیادی طور پر نماز ہے کیا؟ اللہ ہی کا حق ہے، انسانوں کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی آپ کئی چیزیں دیکھ لیں، مسجدوں کا بنانا اللہ کا حق ہے، عوام کا حق بعد میں آتا ہے، اللہ کا حق غالب ہے، زکوٰۃ میں خود اللہ کا حق ہے، حج کا ایک حصہ اللہ ہی کا حق ہے، عوام کا نہیں۔ تو اس لیے آدمی یہ نہ جانے، نہ سوچے کہ اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی، حج کیا نہیں کیا، کیا ہو گیا، ولیعذ باللہ ہے، یہ بھی غلط بات۔ لیکن کوئی آدمی جو نماز روزہ نہیں کرتا اور اس کے اور وہ اپنے معاملات میں دیانتدار ہے، اور دوسرا آدمی اپنے معاملات کا کھوٹا ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے حقوق ختم کرتا ہے، اور وہ بظاہر نماز روزہ کرتا ہے، یہ ہے نا دونوں میں، تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو آدمی انسانوں کے حقوق پورے کرتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حق چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، مسئلہ تو پھر ہوگا ہی، اللہ کے یہاں پیش ہوگا، مگر اور اس کا فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور پریشان تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے سے پریشانی لگ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ فرمانے کہ یہ کوفہ والے، میں نے صبح ایک آدمی کو بھیجتا ہوں، وہ ان کے پاس پہنچتا ہے، حکومت سنبھالتا ہے، تو اس دن کی شام نہیں ہوتی اور وہاں سے کوفہ والے چل پڑتے ہیں کہ چلو جاؤ عمر کو کہو آدمی تبدیل کرے، اور شام کو بھیجتا ہوں تو صبح چل پڑتے ہیں قافلے کے آدمی تبدیل کرو۔ میں ان کوفہ والوں سے بڑا تنگ آیا۔ پھر فرمایا تھا ایک آدمی دیکھو بڑا نیک اور متقی، اسے بھیجتا ہوں اور وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ زیادہ اچھا ہے یا جو آدمی کم درجے کا نیک ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے، گورنمنٹ چلا سکتا ہے، ان دونوں میں سے کس کو بھیجو؟ تو نے کہا امیر المومنین کم درجے کا متقی آدمی جو لوگوں کو صحیح طور پر حکومت چلا سکے اور لوگوں کے حقوق پورے کر سکے، میری تو رائے یہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، پھر شورا ہوئی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں فیصلہ فرمایا، ان کا فاسق آدمی گناہگار جو ہمارے کام پوری طرح انجام دے، حکومت دیانتداری سے کرے، وہ ہمارے نزدیک زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ متقی اور پرہیزگار ہو، لوگوں کے حقوق ضائع کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے اور وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، اس کے ہمسائے سے تنگ ہے، اور دوسری عورت ہے وہ پہلی کی ہم پلہ تو نہیں ہے عبادت میں لیکن اس کے ہمسائے خوش ہیں، تو آپ نے کہا اور دوسری اچھی ہے جس کے ہمسائے سے خوش ہیں۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی آپ کہ سرفسی، مبسوط سرفسی، امام سرفسی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا بھائی اور میں دونوں جب پڑھتے تھے تو میں بھائی جو تھا وہ بھائی پڑھتا رہتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دباتا تھا، تو بھائی نے مجھ سے کہا کہ آؤ اپنی راتیں تبدیل کر لیتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں رات پر یہی کتاب و سنت کی چیزیں، تم والدہ کے پاؤں دباتے رہتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے بھائی سے کہا کہ میں اپنی جتنی بھی راتیں وہ اتنی عظیم ہیں کہ آپ میری ساری
عبادت جتنی بھی ہے اس کی ایک رات کے عوض میں والدہ کے پاؤں دبانے کی ایک رات کے عوض میں اپنی ساری راتیں بھی تو میں نہیں قبول کرتا. اور میں نے لکھا ہے کہ میری والدہ میری خدمت کی محتاج تھی اور میں نے کہا بھائی تمہارے مطالعے کی محتاج میری ماں ہے. تو انسانوں کے حقوق جو ہیں بہت شدید ہیں. اسی لیے ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ اتنے اعمال لے کے قیامت میں آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش اتنے اعمال ہمارے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس آدمی کے اعمال ہیں اس کا حساب نکالو. تو پتہ چلے گا کہ شتم ھذا اس نے فلاں کو گالی دی تھی, وہ اخذ مال ھذا اور اس کا مال دبا لیا تھا, اس کے ساتھ یہ کیا تھا, اس کے ساتھ یہ کیا تھا. تو حکم ہوگا اس کی نیکیاں کاٹو لوگوں کو دو اور پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر حکم ہوگا کہ لوگوں کے گناہوں کو اس پہ لاد دو. تو اتنی گناہوں کو لے کے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس لیے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا جو ہے یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ شامی نے یہ فتوے کی باتیں بھی بچوں کے کھیل نہیں ہے. فتویٰ دینا بڑا بڑا مقام رکھتا ہے. شامی نے لکھا ہے کہ ایک پائی اگر کسی کی دینی ہوئی قیامت میں جو ناحق غصب کر لی تھی, ایک پائی 700 فرض نمازیں اس کے کھاتے سے کاٹ کے ادھر منتقل ہو جائیں. 700 فرض نمازیں جو اللہ نے قبول کی ہوئی ہیں یہ ایک پائی کی قیمت میں ادھر ہو جائیں. اب بس ہماری نمازیں ہی کیسی ہوتی ہیں اور پھر پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. بہت سخت نام ہے. بالکل انسانوں کے مال, ان کی عزت, ان کے خون سے بالکل ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے. قطعاً غیبت میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے اور تم جانتے ہو کہ وہ آدمی پہ تہمت ہے اور تم اس کا دفاع نہ کرو تو اللہ تمہیں سختی سے قیامت میں ہاتھ پیش آئے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جب کسی آدمی کی عزت برباد ہو رہی ہو اور تم جانتے ہو کہ وہ آدمی سچا ہے تو تم اس کا دفاع کرنا, اور اللہ اس دن تمہاری مدد کرے گا جس دن تمہیں خدا کی مدد کی شدید ضرورت ہو. حج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں فرما چکے تھے کہ سود حرام, بار بار فرمایا. اتنا سخت جملہ کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے اور ایسے 33 مرتبہ کرے تو وہ گناہ اور پھر سود کا ایک پائی ایک درہم برابر ہے. تو جب آپ چلے حج کر کے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول سود سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے, کہ لوگ ڈر گئے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں سود سے بھی بدتر چیز بتاؤں. اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت سے کھیلنا. اس لیے جس طرح شراب حرام ہے, جس طرح بدکاری حرام ہے, اسی طرح مسلمانوں میں سے کسی کی بھی عزت, کسی کا بھی پیسہ, یہ سب حرام ہے. کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کا ایک پائی بھی دے, کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی آدمی دوسرے پہ تہمت لگائے, غیبت کرے. کیا چیز ہے معاذ اللہ. اس لیے نمازیں, روزے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل کام نہیں آئیں گی. قیامت میں کاٹ کے دے دیں گے. جس نے بھی کسی مسلمان کی عزت برباد کی, کسی بھی مسلمان کی غیبت کی, کسی کی چغلی کھائی, اور پیسے کا لینا تو بہت ہی بری بات. اسی لیے تو حنفیہ نے مالی جرمانہ نہیں رکھا. مالی جرمانہ جو ہے نہیں رکھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مذاق میں بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لینا. بوڑھے ہو جاتے ہیں نا لوگ, چلتے ہیں لاٹھی, تو آپ نے مذاق میں بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لینا, منع فرما دیا. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک.